السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ پھر بھی وہ چل رہی ہے تو یہ تو نہیں چلے گا، اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ان کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے بدترین نیوز۔ تباہی پھیلا دی ان ظالموں نے۔ کیا ہم چھوڑ دیں ان کے حال پہ؟ 25 کروڑ لوگوں میں سے 16-17 کروڑ 30 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں، کیا ان سب کو مایوس چھوڑ دیں؟ یہ منشیات کے عادی بن جائیں، یہ اسٹریٹ کرمنل کے حوالے ہو جائیں، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں؟ ان کو امریکی CIA، ان کو بھارتی راکٹ پروردہ، یہاں ان کے مقامی ایجنٹ کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی مذہبی انتہا پسندی کے نام پر اپنے ساتھ ملا کر دہشت گرد بنا دیں، پہاڑوں پہ چڑھا دیں، اور تم پھر آپریشن کر کے گہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دو، اور پھر کہو کہ یہ ہماری رٹ ہے۔ دھندا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اب تمہیں حق دینا پڑے گا۔ حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، حق دو پاکستان کو، بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو، جینے دو عوام کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھئی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کریں، مجبور ہے۔ یہ کوئی مجبور نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم پیٹرول فری استعمال کرو۔ ایک مخصوص طبقہ ہے افسران کا، فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہیں۔ ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری، اور مصیبت کس پہ ڈال رہے ہو؟ غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر، اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں۔ بہت تماشا ہو گیا، اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا، چھڑوائے گا انشاءاللہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی ہے، پروڈیوسرز ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس کی ہم سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے۔ پھر بھی وہ چل رہی ہے تو یہ تو نہیں چلے گا، اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ان کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹھ گئے یہاں پر آ کر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب یہ جو آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مراحت اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے۔ کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب۔ 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں، انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 3000 ارب روپے جمع کرا دیے ہوں گے۔ کتنے کرائے ہوں گے؟ 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے تو جاگیردار پیسے نہیں دے، تنخواہ دار سارا بوجھ ان جاگیرداروں کا اٹھائے۔ یہ نہیں چلے گا۔ ان جاگیرداروں کو لگام دینی پڑے گی۔ ان پہ ٹیکس لگاؤ، ہم سے ٹیکس ہٹاؤ۔ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، عوام سے ٹیکس ہٹاؤ۔ ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ، ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ۔ یہ کیا مذاق ہے؟ 36 طرح کے ٹیکس ایک بل میں لگا کے بھیج دیتے ہو، یونٹ کی قیمت بھی بڑھاتے جا رہے ہو،
टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो, ये धंधा नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं MA न्यूज़। इंशाल्लाह वापस आ जाइए और इसी वक्त भी खिताब आ सकता है किसी को, तो फिर तैयार रहेंगे और हम कोई भी बात आपसे मुतालबा कर सकते हैं कि अब ये काम करना है। तो इस मैदान में मौजूद रहिए, इस सड़क पे मौजूद रहिए, इंशाल्लाह फिर आइंदा का लायामल हो सकता है कि आपको चंद घंटों बाद हम बताएंगे। अभी हम एक मुशावरत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।